بالآخر آپریشن کرا کے اپنی وہ قوت ہی ختم کرا دی اس نے، لیکن وہ اتنا رو رہا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو حافظ خرم یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو اس چینل پر ہمیشہ ری ایکشن ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج بھی معمول کے مطابق مفتی طارق مسعود صاحب کے ایک ویڈیو پیغام پر ری ایکشن ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکے نے اپنے آپ کو جب خواجہ سرا بنا دیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو پورا مرد بنایا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو خواجہ سرا بنایا، تو اس کے بعد اس کی زندگی پر کیا اثرات پڑے، اس کے بعد وہ کتنا اپنی زندگی سے مایوس ہوا، اس کی زندگی پر کیا اثرات پڑے، سنتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب سے۔ بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیں، اور اگر پیغام اچھا لگے تو اس کو لازمی دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا مفتی صاحب کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ہاں، وہ لڑکے کی میں واقعہ سنا رہا تھا، تو وہ کہتا ہے میں بہنوں میں رہتا تھا، تو بہنے میں رہتے رہتے نا تو وہ ہو گیا، تو پھر وہ قاری صاحب نے دے دنادن دھلائی لگا دی اس کی، گانا گا رہا تھا کہیں بیٹھ کے، حالانکہ بچہ تھا یار، گانا گا لیا تو اس کو سمجھا دیتے بیٹا بری بات ہے، بس اتنا کافی تھا۔ تو اتنا مارا کہ وہ باغی ہو گیا، باغی ہو کے خواجہ سراؤں میں چلا گیا۔ جب خواجہ سراؤں میں گیا ہے تو وہاں اس کو عزت ملی، ناچ گانے سیکھے، بالآخر آپریشن کرا کے اپنی وہ قوت ہی ختم کرا دی اس نے، کیونکہ وہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے بال بڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا زنانہ پن سچی مچی کا پیدا ہونے لگتا ہے۔ لیکن وہ اتنا رو رہا تھا، کہتا ہے کہ میں نے یہ کام پیسوں کے لیے کرا تو دیا، زندگی پھیکی ہو گئی ہے۔ کہہ رہے جب میں فیملی والوں کو دیکھتا ہوں نا، بیوی بچوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ جتنے خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے مشہور لوگوں کے نام لیے جو ڈانس کرتے ہیں یا کرتی ہیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ ان کو، تو اس نے بڑے بڑے ملک کے مشہور نامور جو ڈانسر ہیں، جو تقریبات میں جن کو بلایا جاتا ہے، فلمی ایکٹریسز اتنا نہیں کماتی جتنا یہ کما لیتے ہیں۔ کہتے ہیں تنہائی میں یہ سب چھپ کے روتے ہیں، اس پیسے کا کیا کرنا ہے جب ڈیزائرز ہی ختم ہو گئی۔ نہ آپ عورت ہیں کہ آپ کے دل میں مرد کے لیے جذبات ہوں، جیسے عورت شوہر سے محبت کرتی ہے نا، کس بیس پہ کرتی ہے؟ مرد ہے وہ کہہ رہے ہیں عورت ہے۔ عورت کو شوہر سے محبت کس لیے ہوتی ہے؟ آدمی پر نظر آتا ہے اس میں، یار مرد ہونا چاہیے، تبھی تو وہ مرد سے شادی کرتی ہے۔ عورت کی کوئی سہیلی ہو، اس کے لیے وہ جذبات ہوتے ہیں جو اپنے شوہر کے لیے ہوتے ہیں۔ شوہر کے لیے جذبات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، مرد ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ عورت ہے، اور مرد کے جذبات اپنی بیوی سے اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ مرد ہے۔ آدمی کی اللہ نے اٹریکشن عورت کی، اگر یہ تھوڑا سا ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی تو نہ عورت کے دل میں شوہر کے لیے وہ جذبات رہیں گے، نہ شوہر کے دل میں بیوی کے لیے۔ تو اس نے بتایا کہ جب ہم مردوں کو دیکھتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، یا عورتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں تو کہتے ہیں پتھر جیسے جب بے جان چیز ہوتی ہے نا، ایسے کوئی ڈیزائرز ہی نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے اسپیشل کہا تھا کہ میرا یہ واقعہ بیان میں بتانا لازمی، تاکہ جو نوجوان ادھر کو کھسک رہے ہیں نا، آج کل بہت سارے نوجوان کو شی بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، تو ان کو روکو کسی طریقے سے کہ پیسہ آ جائے گا، لیکن زندگی کی لذتیں اور زندگی کا مزہ اور جذبات کیا ہو جائیں گے؟ ختم۔ اس سے وہ غریب اچھا ہے یار جو آدمی ہے، بھائی آدمی ہو نا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ احسان جتلایا ہے کہ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، فرمایا ہم ایک غلیظ پانی سے میں نے بنایا، کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک طرف ہو جاؤ بھائی، یا پورے ادھر یا پورے ادھر۔ تو اتنی لمبی تقریر میں نے یہ سمجھانے کے لیے کی ہے کہ جو آدمی بیوٹی پارلر کھول کے دلہنیں تیار کرے، وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ بولو ادھر کا رہتا ہے، وہ بیچارہ عجیب سا ہو جاتا ہے، اس کے جذبات ختم۔ تو ایسے پیسے کا کیا کر؟ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں کوئی کہے تم کروڑ روپے لے لو لیکن نہ تم ہی رہو گے نہ شی رہو گے، لے لو گے؟ نہیں بھائی، فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیا بات کی ہے یار بندے، یہ کہنے فائدہ اس کا مطلب پورا صحیح سمجھے ہیں، یہ دل سے آواز نکلی ہے۔ جب میں نے کہا نا کہ اگر 1 کروڑ روپے تمہیں کوئی دے اور بولے ادھر کو آدھے ادھر کو ہو جاؤ،
تو ایسے ان کے جذبات میں فائدہ, یعنی دل سے واقعی صحیح کہا انہوں نے, اس کا مطلب آدمی ہے, کیا فائدہ ہے یار, ان کو پتہ ہے نا نقصان کیا ہوگا. ابھی جو امنگیں ہیں, جذبات ہیں, یا تو ہو گئی ہوگی شادی یا ہونے والی ہوگی, وہ جذبات جو ہیں تو اس لیے جو اسی طرح مرد عورتوں میں بیچ میں گھسے رہتے ہیں, ہر وقت پاؤں دبا رہے ہیں اور مالشیں کروا رہے ہیں, چھکے ہو جاتے ہیں. وہ مردانہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں, ان کے مردانہ وجہات ختم ہو جاتی ہے. آدمی کو آدمیوں میں رہنا چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, اور کتنا سمجھائے میرے بھائی. ناظرین, آپ کو مفتی صاحب کا یہ بیان کیسا لگا کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو بعد میں وقتی تو ہمیں فائدہ نظر آئے, ان میں وقتی لذت نظر آئے, مزہ نظر آئے, لیکن بعد آنے والی زندگی میں وہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل بھی عطا فرمائے اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو بنایا تو مرد ہی اچھا لگتا ہے. یہ نہیں کہ مرد کو بنایا تو عورت بن کے پھرتا رہے, یا عورت کو عورت بنایا تو مرد بن کے پھرتی رہے, یہ اچھا نہیں لگتا. اس ویڈیو کو لازمی لائک کمنٹ کر کے اس ویڈیو کو لازمی دوسروں تک شیئر کیجئے, اور کسی خواجہ سارا تک کی اگر آپ اس کو جانتے تو اس کو ویڈیو یہ لازمی بھیج دیجئے, شاید کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل حافظ خرم کو بھی سبسکرائب کیجئے, اور اگر ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ حافظ خرم کو فالو کیجئے تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی اسلامی ویڈیو اب تک پہنچ سکیں. جزاک اللہ خیرہ.